آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اکرم کی وصف کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں دو وجہ جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عذر کا جواب ہے محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العلق آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ وہ ذات جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ سورۃ العلق آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 تک تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ ما قبل گزشتہ سبق کے اندر ہم نے واقعہ نزول وحی، ربط اور کچھ سوالات اور ان کے جوابات دیے تھے۔ اب یہاں سے اس کی مختصر تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے ان 3 آیات کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قرأت کا ادب سکھلایا گیا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو اس ذات کا نام لے کر پڑھیں جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ الذی خلق سے ایک سوال ہوتا ہے کہ صفت تخلیق کو خصوصیت سے کیوں ذکر کیا؟ یہاں پہ تخلیق کی صفت ہے، اس کو خصوصیت سے کیوں ذکر کیا؟ جواب یہ ہے کہ انسان پر حق تعالیٰ کے جتنے انعامات اور احسانات ہیں تو ان میں سے سب سے پہلا انعام اس کی تخلیق اور اس کو وجود عطا کرنا ہے، اسی لیے اس کو ذکر فرمایا۔ یہاں سے ایک فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نے الذی خلق کا مفعول ذکر نہیں کیا، تو اس میں اشارہ الی العموم ہے کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مفعول کو تو ذکر نہیں کیا، تو اس میں اشارہ یہ کر دیا کہ تمام کی تمام جتنی بھی کائنات ہے وہ تمام کی تمام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، الذی خلق میں تخلیق کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا، اور خلق الانسان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، یعنی کہ تخلیق انسان کو ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پہ پھر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ تخلیق انسان کو دوبارہ خصوصیت سے ذکر کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ تخلیق کائنات کے اندر تو تخلیق انسان کا ذکر خود بخود آ جاتا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے خلق الانسان کہہ کے کیوں خصوصیت دی جو ہے نا تخلیق انسانی کو دوبارہ ذکر کرنے کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اور پوری کائنات اور مخلوقات کا خلاصہ ہے، کیونکہ جہاں میں جو کچھ ہے اس کی نظائر جو ہے وہ انسان میں موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان کو عالم اصغر بھی کہا جاتا ہے، اسی بنا پر اس کو خصوصی طور پر ذکر کیا۔ نیز اس کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبوت، رسالت اور نزول قرآن سے مقصود احکام الہی کو نافذ کرنا اور ان پر عمل کرنا، اور یہ انسان کے ساتھ خاص ہے، اس لیے انسان کو ذکر کیا۔ خلق الانسان من علق، من علق اس کا معنی ہے جامد خون، یعنی کہ لوتھڑا جسے کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے نطفہ سے پیدا کیا، تو یہاں علق کو ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے اوپر مختلف قسم کے ادوار گزرے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے اس کی ابتدا ہوئی مٹی سے، پھر نطفہ، پھر علقہ،
پھر مضغہ جس کے ہڈیاں کہتے ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر پھر مضغہ ان کے گوشت، پھر گوشت کے بعد ہڈیاں. تو یہ ان تمام ادوار کا جو درمیانہ تھا وہ تھا علقہ جسے کہتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان کی طرف کو ذکر کر کے یہ کہہ دیا کہ اول آخر کی طرف اشارہ کر دیا اور علقہ کو ذکر کر دیا. اقرأ وربک الاکرم. اب یہاں پہ اقرا کو مکرر کیوں ذکر کیا؟ پہلے بھی اقرا بسم ربک الذی خلق میں بھی اقرا آیا، اب دوبارہ پھر اقرأ وربک الاکرم آ گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اقرا کی تائید کے لیے یہ لے آیا گیا، پہلا جواب یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اول اقرا جو پہلا اقرا ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرے اقرا سے اقرأ وربک الاکرم جس آیت کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، آخری آیت ہے آج کے سبق کی، دوسرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو پڑھانے کا حکم دیا گیا. وربک الاکرم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا ہی کریم ہے. اکرم کی وصف کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں دو وجہ جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں. پہلی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عذر کا جواب ہے کہ اس کو رفع کیا جائے، یعنی کہ اس عذر کا جواب ہے کہ اس کو رفع کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے وہ بڑا کریم ہے، جسے چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے. چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن رب اتنا کریم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ ایک بہت بڑا عہدہ دینا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز عطا کر دی. دوسرا یہ بھی ہے کہ صفت اکرم نے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تخلیق عالم و تخلیق انسانی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع اور غرض نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود، یعنی کہ اس کا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو تخلیق کرنے میں یا عالم کو تخلیق کرنے میں اللہ تعالیٰ کے کسی قسم کا کوئی نفع یا کوئی غرض نہیں ہے. الذی علم بالقلم. انشاءاللہ یہاں جو ہے کل کے سبق میں یہاں سے انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.